اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے چاند کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی، ایسی دعائیں شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو بے بہا انعامات سے نوازے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر بڑا خوش اور راضی ہوگا، اور جب اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے تو اپنے بندے کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی بندے کو ضرورت اور طلب ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہار لانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ گناہوں سے توبہ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ کامیابیوں کا مہینہ ہے اور اللہ سے اپنے دل کی باتوں کو منوانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک صبر اور تقوی کا مہینہ ہے، اپنے نفس پر قابو رکھنے کا مہینہ ہے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کروانے کا مہینہ ہے، اور گناہوں سے چھٹکارا پانے، نجات پانے کا مہینہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت مہینے میں عادت ڈال لیں کہ نیکیاں زیادہ کریں، گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے بچے رہیں، چغلی غیبت سے بچے رہیں۔ یاد رکھیں، ہر گناہ معاف ہوگا، لیکن زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہوں گے اور ان الفاظ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، چغلی غیبت سے بچیں، اس کے علاوہ روزہ رکھیں، اور یاد رکھیں ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا روزہ، دل کا روزہ، دماغ کا روزہ، جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ تو آپ ہر گناہ سے بچیں، نیکیوں کے کام کریں، روزے رکھیں، بکثرت اللہ کی عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں اور اللہ رب العزت کو راضی رکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوتی ہے معاملہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث ہے کہ انسان کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم رمضان المبارک کے آتے ہی، یعنی رمضان کے آغاز میں ہی، رمضان کی پہلی رات کو ہی جب نیک کام کریں گے اور نیکی کے کام سے اس مہینے کا استقبال کریں گے، اس مہینے کو خوش آمدید کہیں گے، اس مہینے کی برکات پھر ہمیں حاصل ہوں گی، اور نیک اعمال کرنے والے کو اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا کرے گا۔ مثلاً تلاوت قرآن، گناہوں سے توبہ کا اہتمام، ذکر و ذکار کی پابندی، عبادات کی پابندی، لوگوں سے معاملات درست کرنے کی نیت، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوں گے کہ اللہ رب العزت اسی خوشی پہ ہم سے راضی بھی ہوگا کہ میرے اس بابرکت مہینے کی خوشی میں میرے بندے نے اپنے دل کو ایمان کی دولت سے منور کر لیا۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ ان اعمال کو جاری رکھیں گے اور اس بابرکت مہینے کے تقدس کو جانتے ہوئے اس کا احترام کریں گے تو اللہ کریم ایمان کی دولت سے آپ کے چہرے کو بھی روشن فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا،
سب مسلمان بہنوں کو اور بھائیوں کو میری طرف سے رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو، اور اس بابرکت چاند کو دیکھ کر آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج رات جب ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنا ہے تو آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو پھر 33 مرتبہ ہی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو بھی 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب 33 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر 33 مرتبہ ہی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ان کلمات کو بھی 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب 33 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 33 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی 3 مرتبہ، آخر میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس عمل کے ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو سنے گا، آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ پورے رمضان میں خیر و برکات آپ کے گھر میں داخل ہوں گی، آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی، مقاصد میں کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ کے دربار میں یہ الفاظ آپ کا ذکر کریں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑے ہی بابرکت کلمات ہیں، اور ان کلمات کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی جو کلمات پڑھتے ہو، تحلیل اور تحمید کے کلمات ادا کرتے ہو، تو وہ الفاظ عرش کے گرد چکر لگاتی ہیں، اور ان الفاظ کی چکر لگاتے وقت بن بناہٹ ایسی ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہو۔ اور یہ کلمات جو شخص پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں یہی کلمات اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتی ہیں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معذب بن جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا ذکر ہو، تو آپ ان کلمات کو آج کی رات رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ضرور پڑھیں۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں، یا کاؤنٹر پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، اللہ آپ سے خوش اور راضی ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر عمل جو آپ نے ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے التجائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ آج کی رات ہی آپ کا مقدر اور نصیب بدل جائے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔